اللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الانبیاء 21ویں صورت ہے، آیات 112، پیراگراف 8۔ یہ مکی صورت ہے۔ پہلا پیراگراف، آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام لگانے والے ہلاک کیے جا سکتے ہیں۔ دوسرا پیراگراف، آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آخری کتاب قرآن، رد شرک اور اثبات توحید۔ تیسرا پیراگراف، دلائل توحید خالقیت اور توحید ربوبیت کی روشنی۔ چوتھا پیراگراف، آلہت ان کی تحقیر اور مشرکین کا تخفیف۔ پانچواں پیراگراف، تورات اور قرآن کی مشترکہ دعوت توحید۔ چھٹا پیراگراف، تاریخ نبوت اور کار نبوت۔ ساتواں پیراگراف، مشرکین اور موحدین کا مختلف انجام۔ آٹھواں پیراگراف، آخری رسول رحمت کی دعوت توحید قبول کر کے مسلمان ہو جانے کی ہدایت۔ مرکزی مضمون، تمام انبیاء توحید کی دعوت دیتے رہے ہیں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ اللہ عالمین ہیں، جد امجد ابراہیم علیہ السلام کی میراث کے صحیح وارث ہیں اور اس سلسلے کی آخری کڑی ہیں۔ قرآنی دلیلوں کی روشنی میں اس رحمت کو نہ جھٹلاؤ، ایمان لاؤ ورنہ شامت آ جائے گی۔ تاریخ نبوت اور کار نبوت۔ نزول زمانہ نزول سورۃ الانبیاء کا غالباً 9 یا 10 نبوی میں مکہ المکرمہ میں سورۃ المومنون کے ساتھ نازل ہوئی، جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پر ہر طرح کے الزامات عائد کیے جا رہے تھے، یہ شاعر ہے، مفتری ہے، رسول نہیں محض بشر ہے، وغیرہ وغیرہ۔ ان حالات میں تاریخی انبیاء اور منصب نبوت کے بارے میں تعلیم ضروری تھی۔ یہ وہی دور تھا جب اہل توحید اور اہل شرک کے درمیان سخت کشمکش برپا تھی، چنانچہ آخری آیت میں اللہ تعالیٰ سے فیصلہ طلب کیا گیا۔ تاریخ نبوت اور کار نبوت۔ قصہ ابراہیم علیہ السلام 50 تا 71، اسحاق اور یعقوب علیہ السلام اور کار رسالت 72 تا 73، قصہ لوط 75 تا 74، قصہ نوح علیہ السلام 77 تا 76، قصہ سلیمان علیہ السلام اور داؤد 78 تا 82، قصہ ایوب علیہ السلام 84 تا 83، اسماعیل علیہ السلام، ادریس، ذوالکفل 86 تا 85، ذوالنون یونس علیہ السلام 87 88، زکریا اور یحییٰ علیہ السلام 90 اور 89، مریم عیسیٰ علیہ السلام 91، رسولوں کی دعوت توحید 93 92، رسول صلی اللہ علیہ وسلم 107۔ سورۃ الانبیاء کا کتابی ربط۔ سورۃ مریم میں عیسائیوں سے مجادلہ کر کے انہیں عقیدہ تثلیث ترک کرنے اور خالص توحید اختیار کرنے کی دعوت دی گئی تھی۔ سورۃ طٰہٰ میں یہودیوں سے مجادلہ ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی سے استدلال کر کے انہیں دعوت اسلام دی گئی تھی۔ پچھلی 2 صورتوں میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت موسیٰ کے حوالے سے، یہاں سورۃ الانبیاء میں کئی پیغمبروں کا اجمالی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تفصیلی ذکر کر کے سلسلے کی آخری کڑی رحمت اللہ عالمین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے کی دعوت دی گئی ہے۔ یہاں سورۃ الانبیاء میں مشرکین کو خبردار کیا گیا ہے کہ ان کی زمین تنگ کی جا رہی ہے، مسلمانوں کو اقتدار حاصل ہوگا۔ اگلی سورت حج میں ان کے خلاف دفاعی جنگ کی اجازت دی گئی ہے۔ اہم کلیدی الفاظ اور مضامین۔ سورۃ الانبیاء میں کئی نبیوں کا نام لے کر تذکرہ، مندرجہ ذیل نبیوں کا نام لے کر بتایا گیا کہ یہ سب نیک اور انسان اور اللہ کے منتخب بندے ہوتے ہیں جس پر وحی کی جاتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام آیت 48، ہارون علیہ السلام آیت 48، ابراہیم علیہ السلام آیت 51، اسحاق علیہ السلام آیت 72، یعقوب علیہ السلام آیت 72، لوط علیہ السلام آیت 74، نوح علیہ السلام آیت 76، داؤد علیہ السلام آیت 78، سلیمان علیہ السلام آیت 78، ایوب علیہ السلام آیت 83، اسماعیل علیہ السلام آیت 85، ادریس علیہ السلام آیت 85، ذوالکفل آیت 85، ذوالنون یونس علیہ السلام آیت 87، زکریا علیہ السلام آیت 89، یحییٰ علیہ السلام آیت 90، عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام آیت 91 اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم آیت 107۔ سورۃ الانبیاء میں انبیاء کی حیثیت، دعوت، ان کی ذمہ داریاں اور ان کے اعلیٰ کردار کی وضاحت۔ اس صورت میں مختلف انبیاء کا نام لے کر اجمالاً انبیاء کی دعوت اور ان کے کردار پر روشنی ڈالی گئی۔ تمام انبیاء بشر تھے، انسانوں کی طرح کھاتے پیتے تھے، انہیں بھی موت آتی تھی، انہیں خلود عطا نہیں کیا گیا۔ ما جعلناہم جسدا لا یاکلون الطعام ما کانوا خالدین آیت 8، ما جعلنا لبشر من قبلک الخلد آیت
34 تمام انبیاء کو وحی کی گئی کہ اللہ کے سوا کوئی اور الہ نہیں ہے، لہذا صرف اللہ ہی کی عبادت کی جانی چاہیے۔ وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون، آیت 25 تمام انبیاء اللہ تعالیٰ کے حکم سے لوگوں کے امام اور لیڈر بن کر ان کو ہدایت دیا کرتے تھے۔ وجعلناہم ائمۃ یہدون بامرنا، آیت 73 تمام انبیاء نیکیوں پر مشتمل کام کیا کرتے تھے اور نیکی کے کاموں الخیرات میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا کرتے تھے۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ، آیت 73 إِنَّهُمْ كَانُوا يُسْرِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ، آیت 90 تمام انبیاء کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا گیا تھا اور وہ ان پر عامل تھے۔ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، آیت 73 اللہ تعالیٰ تمام انبیاء کو نیک اور صالح بناتا ہے اور اعلیٰ کردار کے حامل ہوتے ہیں۔ وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ، آیت 72 إِنَّهُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ، آیت 86 تمام انبیاء اللہ تعالیٰ کے سچے اور وفادار بندے اور پکے عبادت گزار ہوتے ہیں۔ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، آیت 73 تمام انبیاء انتہائی شوق اور رغبت اور خوف اور رہبت کے ساتھ اللہ کے حضور دعائیں مانگتے تھے۔ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا، آیت 90 تمام انبیاء اللہ تعالیٰ کے خاشعین ہوتے ہیں۔ خشوع دل و دماغ میں عاجزی کی وہ کیفیت ہے جس کے اثرات بدن پر نمایاں ہوتے ہیں۔ وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ، آیت 90 تمام انبیاء صبر و استقامت کا پیکر ہوتے ہیں، مشکل حالات میں اعلیٰ درجے کے صبر و تحمل کا مظاہرہ کرتے ہیں اور توحید پر ڈٹ جاتے ہیں۔ کل من الصابرین، آیت 85 تمام انبیاء ایک ہی امت ہیں، ان کا ایک ہی خاندان ہے، سب اللہ کے بندے ہیں اور اس کی حکومت کے نمائندے اور سفیر ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ سورۃ الانبیاء میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تضحیق کا تذکرہ۔ مشرکین مکہ کو خبردار کیا گیا کیونکہ وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہی مذاق بنا لیتے اور کہتے کہ یہ ہمارے خداؤں کو برا بھلا کہتے ہیں۔ وَإِذَا رَآكَ الَّذِينَ كَفَرُوا يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا أَهَٰذَا الَّذِي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ، آیت 36 رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی کہ وہ دل جمائے رکھیں، تمام پچھلے رسولوں کا بھی مذاق اڑایا جاتا رہا ہے۔ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، آیت 41 سورۃ الانبیاء میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر الزامات کا ذکر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مشرکین نے یہ طنز کیا کہ یہ تو آپ لوگوں کی طرح ایک انسان کے علاوہ کیا حیثیت رکھتے ہیں۔ هَلْ هَٰذَا إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ، آیت 3 رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے وحی مبارک کو سن کر مشرکین نے کہا کہ یہ پراگندہ خواب ہیں۔ بل قالوا اضغاث واحلام، آیت 5 وہ کہتے ہیں بلکہ یہ پراگندہ خواب ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام عائد کیا گیا کہ یہ اس قرآن کو نعوذ باللہ آپ نے خود گڑھ لیا ہے۔ بل افتراہ، آیت 5 آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام عائد کیا گیا کہ آپ ایک شاعر ہیں۔ بل ہوا آپ پر الزام عائد کیا گیا کہ آپ شاعر ہیں۔ استغفر اللہ، آیت 5 مشرکین مکہ کو جواب دیا گیا کہ کوئی رسول بھی کھانے پینے سے بے نیاز نہیں ہوتا اور کوئی رسول بھی ابدی زندگی لے کر نہیں آتا۔ وما جعلناہم جسدا لیاکلون الطعام وما کانوا خالدین، آیت 8 ان رسولوں کو ہم نے کوئی ایسا جسم نہیں دیا تھا کہ وہ کھاتے نہ تھے اور وہ سدا جینے والے بھی نہ تھے۔ سورۃ الانبیاء میں تخلیق کائنات اور تخلیق انسان کے خاص مقصد کی وضاحت۔ انسان کی تخلیق کا مقصد خیر و شر کی آزمائش ہے، انسان کو خیر و شر کی آزادی عطا کی گئی۔ تخلیق کائنات اور تخلیق انسان کا ایک خاص مقصد ہے۔ سورۃ الانبیاء میں وضاحت کی گئی ہے کہ زمین و آسمان کی تخلیق کھیل اور تماشا نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کی منصوبہ بندی کے عین مطابق ہے۔ وما خلقنا السماء والارض وما بینہما لاعبین، آیت 16 انسان کی تخلیق کا مقصد خیر و شر کی آزمائش ہے، اسے سکھ دکھ میسر ہوں گے، لہٰذا مرنے کے بعد اللہ کے پاس حاضر ہو کر جواب دینا ہوگا۔ کل نفس ذائقۃ الموت ونبلوکم بالشر والخیر فتنۃ والینا ترجعون، آیت 36 سورۃ الانبیاء میں زمین و آسمان کے بارے میں عجیب و غریب انکشاف۔ زمین و آسمان کے بارے میں یہ عجیب و غریب انکشاف کیا گیا کہ یہ دونوں پہلے آپس میں جڑے ہوئے تھے، اللہ تعالیٰ نے انہیں جدا کر دیا۔ اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما، آیت 30 1400 سال پہلے کیا گیا یہ انکشاف ہمارے دور کے سائنسدانوں کے نظریہ میں کس قدر مشابہ ہے۔ سورۃ الانبیاء میں
الماء یعنی پانی کے بارے میں عجیب و غریب انکشاف۔ پانی کے بارے میں یہ عجیب و غریب انکشاف کیا گیا کہ ہر زندہ چیز کو اللہ تعالیٰ نے پانی سے پیدا کیا ہے۔ انسانوں سے ایمان کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ آیت 30۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ خدا را اس کو سن کے آگے شیئر کریں تاکہ یہ میرے اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن سکے۔ آمین۔